لکھنے بیٹھے جو شان صدیق اکبر، تو قلم نے لفظ عاشق رسول لکھ دیا۔ افضل البشر بعد الانبیاء کی ذات اقدس کو اللہ کریم نے بے شمار خصوصیات اور امتیازات سے مزین فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ السابقون الاولون میں سے ہیں۔ غار ثور ہو یا سفر ہجرت، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق و امین رہی ہے۔ شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فی ضوء القرآن والسنہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ، سورۃ التوبہ آیت نمبر 40۔ آپ دو میں سے دوسرے تھے جب وہ دونوں یعنی حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار میں تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار سے فرماتے تھے غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے اس پر اپنی تسکین نازل فرمائی۔ اس آیت مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر آپ کے اعلیٰ و عرفہ ہونے کی واضح دلیل ہے۔ اول من اسلم من الرجال، بالغ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم سب سے زیادہ محبوب تھے اور ہم سے بہتر اور ہمارے سردار تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ گفتگو کرتے رہے یہاں تک کہ فرمایا مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ایک اور حدیث پاک ترمذی جامع الصحیح کے حوالے سے ملاحظہ فرمائے، حدیث نمبر ہے 3679۔ ام المؤمنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اللہ رب العزت کی طرف سے آگ سے آزاد ہو۔ پس اس دن سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عتیق رکھ دیا گیا۔ ایک اور حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، آپ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے ارشاد فرمایا اے جبرائیل، میری قوم واقعہ معراج میں میری تصدیق نہیں کرے گی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی تصدیق کریں گے کیونکہ وہ صدیق ہیں۔ یہ حدیث پاک احمد بن حنبل فضائل الصحابہ حدیث نمبر 116 پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ قال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اصدقہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیما ابعد من ذالک۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میں تو معراج سے بھی عجیب تر خبروں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرتا ہوں۔ حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں کہا کرتے تھے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کریم کی امت میں سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر حضرت عمر اور پھر ان کے بعد حضرت عثمان۔ یہ حدیث پاک آپ ابو داؤد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 211
حدیث نمبر 4628 پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت مولا علی سے دریافت کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر کون ہے؟ انہوں نے فرمایا ابو بکر۔ پھر میں نے کہا ان کے بعد؟ فرمایا عمر۔ پھر میں نے اس خوف سے کہ وہ اب حضرت عثمان کا نام لیں گے تو خود ہی کہہ دیا کہ پھر آپ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نہیں، میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام مسلمان ہوں۔ صحیح بخاری کتاب المناقب حدیث نمبر 3468۔ اور یہ حدیث پاک ابو داؤد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 206 کتاب السنہ اور حدیث نمبر ہے 4629۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن خطبہ کے لیے منبر پر تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ بے شک لوگوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر کی ذات گرامی ہے۔ اگر کوئی خلیل مصطفیٰ ہوتا تو ابو بکر ہوتے۔ لو کان للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلیلا لکان ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگر کوئی خلیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا تو ابو بکر ہی ہوتے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو اپنا خلیل بنانے میں آرزو کی ہے، جیسا کہ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ متوفا 273 ہجری اپنی کتاب سنن ابن ماجہ میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن وہ میرے بھائی اور میرے ساتھی ہیں۔ صحیح بخاری کتاب المناقب حدیث نمبر 3456۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2383۔ احمد بن حنبل المسند حدیث نمبر 4161۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے فرمایا تم میرے حوض پر بھی صاحب ہو اور غار میں بھی صاحب ہو۔ ترمذی حدیث نمبر 3670۔ اللہ تعالی ہم کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے سچی اور حقیقی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔